بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، بورس جانسن کے پردادا کا شمار آخری مسلم خلافت ترک سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کی اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات مخص ایک سیاسی بیان یا گپ لگی، لیکن اس سے کئی سوالات نے جنم لیا۔ یہ اس لیے بھی حیران کن تھا کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے بورس جانسن برقعے میں ملبوس مسلمان عورتوں کو لیٹر باکس اور بینک لوٹنے والی ڈاکوؤں سے تشبیہ دے کر ایک تنازع کھڑا کر چکے تھے۔ بورس جانسن ناظرین کون ہے یقیناً آپ جانتے ہوں گے، اور اسی کلپ میں آگے چل کر ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چند پشتوں پہلے بورس جانسن کا خاندان نہ صرف مسلمان تھا بلکہ ان کے پردادا کا شمار سلطنت عثمانیہ کے آخری دور کی اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ کہاں سلطنت عثمانیہ کی اہم شخصیت ان کے پردادا اور بورس جانسن ایک کرسچن کا نام ہے، لیکن ناظرین اس میں حقیقت کیا ہے آپ آگے چل کے جان پائیں گے۔ معزز ناظرین، ترک اخبار حریت کے مطابق بورس جانسن کے پردادا کا نام علی کمال تھا۔ وہ ایک صحافی اور لبرل سیاستدان تھے۔ علی کمال کے والد کا نام احمد افندی تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے۔ وہ اس وقت کے قسطنطنیہ اور آج کے استنبول میں سن 1867 میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حنیفہ فریدے سر کے شاہی نسل سے تھی اور احمد افندی کی دوسری اہلیہ تھی۔ علی کمال نے ابتدائی تعلیم استنبول میں حاصل کی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کا سفر اختیار کیا۔ وہ اس سلسلے میں جنیوائی اور پیرس میں مقیم رہے، جہاں سے انہوں نے سیاست میں ڈگری بھی حاصل کی۔ بیرون ملک قیام کے دوران ہی علی کمال نے سن 1903 میں ایک سوئس انگریز خاتون ونی فریڈ بیرون سے شادی کی۔ اس شادی سے ان کے 2 بچے ہوئے۔ بڑی بیٹی کا نام سلمہ رکھا گیا، جبکہ ان کے بیٹے کا نام عثمان علی تھا۔ عثمان علی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی علی کمال کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور دونوں بچوں کی پرورش کے لیے ان کے ننیال کے ہاں بھیج دیا گیا، جو اس وقت برطانیہ میں رہتے تھے۔ دونوں بچوں کی پرورش ان کی نانی مارگریٹ بیرون نے کی۔ اپنے ننیال میں دونوں بچوں نے اپنے نام تبدیل کر لیے تاکہ وہ اس وقت کے برطانوی معاشرے میں اپنی جگہ بنا سکے۔ عثمان علی بعد میں ولفریڈ عثمان جانسن کے نام سے پہچانے گئے۔ ولفریڈ نے جوان ہو کر ایلین ویلس نامی ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کی، جس سے ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ بورس کے والد سٹینلے جانسن، چچا بیٹرس جانسن اور پھوپھی ہلری، جن کا خاندان آسٹریلیا میں منتقل ہو گیا۔ علی کمال کا خاندان صرف سلمہ اور عثمان علی تک محدود نہیں رہا، بلکہ بعد میں علی کمال نے ایک ترک خاتون صبیحہ خانم سے شادی کی، جو سلطنت عثمانیہ کے دربار سے وابستہ ایک نواب ذکی پاشا کی بیٹی تھی۔ اس شادی سے ان کے ہاں سن 1914 میں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ذکی کرنل الپ رکھا گیا۔ علی کمال صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی بیرونی ملک نہیں گئے، بلکہ کئی مواقع پر انہیں اپنے لیبرل سیاسی خیالات کی وجہ سے بھی جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، جس دوران وہ برطانیہ اور شام میں مقیم رہے۔ جب برطانیہ نے عالمی جنگ کے بعد استنبول پر قبضہ کر لیا تو علی کمال نے قابض فوج کا ساتھ دیا۔ قبضے کے 4 سال بعد جب ملک میں ایک طفیلی حکومت قائم کی گئی تو علی کمال اس میں وزیر داخلہ تھے، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور 3 ماہ بعد ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ قابض فوج کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے خلاف سخت غم و غصہ پایا جاتا تھا
اور ان لوگوں میں ان کی شدت خاص طور پر زیادہ تھی جنہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں لڑی جانے والی جنگ آزادی میں جانی اور مالی نقصان برداشت کیا تھا۔ علی کمال کو 14 نومبر 1922 کو اس وقت اغوا کر لیا گیا جب وہ استنبول میں ایک حجام کی دکان پر موجود تھے۔ ان کو اغوا کرنے والے نور الدین پاشا نے آزادی کی جنگ میں 2 بیٹوں کو گنوایا تھا۔ علی کمال کو ایک ٹرین کے ذریعے ایک دوسرے شہر لے جایا جا رہا تھا کہ بلوائیوں نے ایک اسٹیشن پر انہیں ٹرین سے اتار لیا اور مار مار کر قتل کر دیا۔ علی کمال کی اولاد میں سے عثمان علی کے سلسلہ نسب نے نہ صرف نام تبدیل کیے بلکہ انہوں نے عیسائی مذہب بھی اختیار کر لیا، جبکہ ان کی دوسری شادی سے ہونے والے بیٹے زکی کی اولاد ابھی تک اسلام کی پیروکار ہے۔ زکی کرنل ابن کمال اتا ترک کے انتقال کے بعد وطن واپسی اختیار کی اور اس وقت کے صدر کی خصوصی اجازت سے ترک محکمہ خارجہ میں شمولیت اختیار کی اور 2 مواقع پر لندن میں ترک سفیر رہے۔ ان کے ایک بیٹے صنعان استنبول میں نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، جبکہ دوسرے سلیم اپنے والد کی طرح سفارتکار ہیں۔ لیکن ناظرین، تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ صنعان اور سلیم کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے احمد آفندی کی نسل برطانیہ میں موجود جانسن قبیلے اور ہلی کی اولاد سے آسٹریلیا میں ہی آگے بڑھے گی، جس میں ترک نسل ہونے کی واحد نشانی بوسن جانسن کی بہن ریچل جانسن کا درمیانی نام سبیہا ہے، جو انہیں اپنی پردادی کے نام پر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یقیناً آپ سوچ کر پریشان ہوں گے کہ یہ بوس جانسن کون ہے۔ بوس جانسن ناظرین برطانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ناظرین یہ اپنے پردادا سے ہٹ کر عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں۔ امید ہے ناظرین آج کا کلپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی کلپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو واقعی کلپ پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اسی طرح کا مفید اور تاریخی مواد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔